بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم کا ببرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ اور یہ مہینہ ماہ شعبان کا ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال کے اندر جو کچھ آپ نے عمل کیا ہے، نیکیاں کی ہیں یا گناہ کیے ہیں، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کی بارگاہ میں 15 شعبان کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور 15 شعبان کے بعد اگلا سال جو آپ کا آنے والا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو ایک نیا رجسٹر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ، اس کی موت ہو جانی ہے یا اس بندے نے زندہ رہنا ہے، وہ تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس بندے کو اس سال کے اندر کتنا روزگار ملنا ہے، اس کے کاروبار میں کتنی ترقی ہونی ہے، اس بندے کے کتنی مشکلات میں اضافہ ہونا اور کتنی مشکلات ختم ہو جانی ہے۔ اگر اس بندے کی خوشحالی کا سال ہو تب بھی لکھ دیا جاتا ہے، پریشانیوں کا سال ہو تب بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والا سال خوشیوں کا سال ہو، تو غموں سے نجات کا سال ہو، آپ کی ہر حاجت پوری ہو، آپ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر اس قیمتی عمل کو آج کے دن ایک مرتبہ ضرور کر لیجیے گا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے، سورہ کوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اللہ اپنے خزانوں میں سے اس کو عطا کرتا ہے۔ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، اور جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے، اور یہ کلمات پڑھ کر آپ نے آج کے دن کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس کا ایک وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن کے اندر آپ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحات کے اندر اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ کہیں یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے وہ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا، اور جس کو حضور اپنا مہینہ کہیں تو وہ حضور کا وسیلہ دے کر اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگیں، تو وہ رب فرماتا ہے، میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، انشاءاللہ فوری اثر کرے گا۔ امید کے دیے روشن کرنا اور روشن رکھنا قرآن پاک کا امتیازی وصف ہے۔ دنیا بھر میں قرآن پاک کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں انسانوں کو ہر حال میں امید کا دامن ہاتھ میں رکھنے اور کسی بھی مشکل میں مایوس نہ ہونے کی تعلیم و ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن کریم اپنے پیروکاروں کو خوشی، غمی، تنگ دستی، خوشحالی، پریشانی اور ہر حال میں پرسکون رہنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو ان کے تمام مسائل کے حل پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ زمر میں بطور مثال کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انسانوں کے سامنے رحم دلی، شادمانی اور امید کے تمام در کھول دیے ہیں۔ ارشاد الہی کا مفہوم ہے، نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ذاتی زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے امید کا پیغام ہے جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں، بڑے سخت گناہ کرنے کے باعث مایوس ہو گئے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات جا گزری ہے کہ اب ان کے قصور کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر تم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود
اپنے کیے پر نادام ہو جاؤ اور اپنے رب کے تابعدار بن جاؤ تو سارے قصور معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ایسے لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں خوشی کا ایسا پیغام دیا ہے کہ انہیں جتنی بار بھی دہرا جائے ان کے پڑھنے سے ایک نئی خوشی اور نئی آرزو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، نبی کہہ دو یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تم لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ قرآن پاک انسانوں کو ہمت، طاقت، حوصلہ اور امید دینے والی آیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سورہ ال عمران میں ارشاد ہوا ہے کہ دل شکستہ نہ بنو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ بہت ساری آیات میں اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت عظیم خوشی اور اچھے انجام کی نوید سنائی جائے گی۔ ایسی آیتوں کی تلاوت رنج و غم کے احساسات کو مٹا دیتی ہے۔ ایسی آیتوں کی تلاوت سے مسائل ختم ہوتے نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ کی رحمت شامل ہونے کا احساس دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی خصوصیات بیان کرتا ہے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہنے لگتے ہیں ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور امید رہنے کی جو فوائد مختلف جائزوں سے سامنے آئے ہیں ان میں نمایاں ترین یہ ہے پر امید رہنے سے امراض کو روکنے والا نظام مضبوط ہوتا ہے۔ پر امید انسان مناسب فیصلے کرتا ہے اور مشکل حالات کا مقابلہ اچھی طرح سے کر لیتا ہے۔ ایسا انسان ہر دل عزیز ہوتا ہے اور سماجی تعلقات میں زیادہ لچکدار ہوتا ہے اور ملنے جلنے والوں کے ساتھ آسانی سے گھل مل جاتا ہے، اور امیدی سے خوشی ملتی ہے اور امیدی سے دماغ کو آرام ملتا ہے۔ پر امید رہنا ایمان کا حصہ ہے۔ مومن رب کی رحمت سوچ کر خوش ہوتا ہے۔ مایوس انسان ناقص ایمان ہوتا ہے، ہر وقت منفی سوچ کے باعث مشکل میں پڑا رہتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ وہ ایک بیٹے کو درندے کے ہاتھوں ہلاکت کی کہانی سننے اور دوسرے بیٹے پر چوری کی واردات میں قید ہونے کا دعویٰ سننے کے باوجود مایوس نہیں ہوئے۔ پیغمبر علیہ السلام پر امید رہنا پسند کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پر امید رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ نوید سنانے کا اہتمام کیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو، اگر مگر کے چکر میں پڑنے سے روکتے اور فرماتے کہ اگر مگر شیطان کے در کھولتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درس دیتے تھے کہ جب تمہارے سامنے کوئی نامناسب واقعہ ہو جائے تو یہ کہا کرو تقدیر میں یہی تھا، اللہ کی معیشت یہی تھی، اس نے جو چاہا۔ اس کے لیے ہمیں بھی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جتنے بھی مشکل ہوں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، آپ کے تمام مسائل بھی حل کر دے گا۔ امید زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب انسان امید اور نا امیدی کے دوراہے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ امید اور نا امیدی کا دوراہا جہاں ایک ہستی کے ہونے کا احساس اور یقین ہوتا ہے جس کے پاس ان کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ انہونے کو ہونے میں بدل دیتا ہے۔ امید اللہ پر یقین ہے، نا امیدی اللہ کا انکاری نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش پر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ اللہ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے، دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی ہوتی ہے۔ بس امید اور نا امیدی کے بیچ اللہ ہی ہے۔ آپ اپنے رب پر امید رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل کر دیے جائیں گے۔ یہ عمل تو آپ لوگ کر لیں گے، لیکن آپ لوگ اگر رزق اور پیسوں کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہو تو آپ لوگ لازمی پڑھو۔ یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ جو ہے اپنی زندگی میں ایک بار ضرور کرنا ہے۔ اس وظیفے کے بہت سے معجزات ہیں۔ اس واقعے کے اندر میں اس وظیفے کا آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ اس صورت کا شان و نزول کچھ اس طرح سے تھا۔ شان و نزول کے اندر ہی اس وظیفے کو بتا دیا جائے گا۔ اپنے بس میں اس قیمتی وظیفے کو ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات کہیں رہ نہ جائے۔ اس لیے میں گزارش کر رہی ہوں کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ کہیں سے بھی کوئی چیز جو ہے، وظیفے کا کوئی حصہ جو ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر آپ اس وظیفے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔
جو بندہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے انشاءاللہ اسی دن اللہ کی کرم نوازیاں اس بندے پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، اس واقعے کے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ وظیفے کی حقیقت کیا ہے، اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے چلے جاتے ہیں، کیسے دور ہو جاتی ہیں آپ کی تکلیفیں، بندے کی پیاس کیسے ختم ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اسے ہم سمجھ رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی کے عالم میں ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پولیس رات پر محشر کے دن میں کھڑے ہوں گے، اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بڑھا کر پلاؤں گا، جو 50 سال کا ایک دن ہے، اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی صورت ہے یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ روزے رکھے، اور اس مہینے کے اندر حضور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو بندہ روزے رکھنے کے بعد 7 مرتبہ اس صورت کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیاس کی جو شدت ہوتی ہے اللہ اس کی پیاس کی شدت سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وظیفے کو، اس صورت کو پڑھنے والا اگر بندہ پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے، باقی معاملات سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے اس کو نجات مل سکتی ہے، کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس وظیفے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 21 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی حفاظت میں لے لیں۔ جب اللہ پاک کو اپنی حفاظت میں لے لیں گے پھر آپ کو دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ گار ہیں، اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کو کوئی سا بھی درود پاک آتا ہے، آپ نے اس درود پاک کو 11 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پھر 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جیسے آپ نے اول پڑھا ویسے آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی پہلی آیات یہ سورہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ یہ آیت پاک بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فراحت، شادمانی، خوشیاں دیتی ہے۔ آپ لوگ پڑھیں گے یا اللہ، 1 مرتبہ میں نے پڑھ لیا، آپ لوگ دوسری مرتبہ پڑھیں گے یا اللہ، دوبارہ ہو گیا، تیسری مرتبہ پڑھیں گے یا اللہ، یہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگ لا الہ الا هو الرازق یا اللہ 1 مرتبہ، لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو ٹوٹل جو ہے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو 3 بار پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک اس رات کا صدقہ کر کے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہمارے رزق میں اضافہ کرے، ہمارے کاروبار میں برکت دے،
ہمارے مشکل حالات کو صحیح کر دے۔ ہمارے گھروں میں جو تنگ دستی ہے، غربت ہے، مفلسی، لاچاری، لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ پاک ان کو ختم کر دے اور اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گھروں پر اپنی رحمت کے سائے برسا دے، اپنی رحمت کے کرم کر دے، اپنی رحمت برسا دے اور آپ کے کاروباروں میں برکت دے اور آپ کے گھروں میں، آپ کے رزق میں برکت دے۔ آمین۔